اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ الفاظ التوکید المعنوی قال المصنف ویکون بالفاظ معلومہ وہی النفس والعین وکل واجمع وتوابع اجمع وہی اقطع وابطع وابسع تقول قام زید النفس ورأیت القوم کلہم ومررت بالقوم اجمعین۔ بات ہماری جو ہے وہ چل رہی تھی توکید کے حوالے سے یا تاکید کے حوالے سے، اور اس سے پہلے انہوں نے ذکر کیا کہ تاکید کی جو ہے وہ دو قسمیں ہوتی ہیں، تاکید لفظی ہے اور تاکید معنوی ہے۔ تاکید لفظی یہ ہے کہ خود لفظ کی تکرار کر دی جائے بے عینہ ہی، ٹھیک ہے، یا پھر بے مرادف ہی، ٹھیک ہے، یا اس کے جیسا کوئی لفظ ایسا تکرار کیا جائے کہ جو اس کا معنی دے رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اور تاکید معنوی کیا ہے؟ تاکید معنوی کسے کہتے ہیں؟ تاکید معنوی یہ ہے تاکید معنوی کسے کہتے ہیں؟ ہاں، تاکید معنوی یہ ہے کہ نہیں، کچھ خاص الفاظ نہیں ہے۔ تاکید معنوی وہ ہے کہ جو رفع نصب جزم میں ہے نا، اپنے مطبوع کا کیا ہوتا ہے، وہ تابع ہوتا ہے۔ ہاں عفواً، تاکید معنوی کیا ہے کہ وہ تابع کہ جو اپنے مطبوع سے کیا کرتا ہے، ابہام وغیرہ کو دور کرتا ہے نا۔ ہاں، وہ تابع کہ جو اپنے مطبوع سے کیا کرتا ہے، ابہام، سہو، توسع، ان سب چیزوں کو دور کرتا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے مثال بھی دی گئی تھی، جب آپ نے یہ کہا کہ جاء الامیر، سامنے والے نے یہ سمجھا کہ یہ نزلے میں امیر کہاں سے، پرائم منسٹر یا پھر کوئی بڑا عہدیدار کہاں سے آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس کو کوئی ایلچی وغیرہ آ رہا ہو۔ آپ نے کہا نہیں، جاء الامیر نفسہ، آج انشاءاللہ۔ تو یہ اب آج جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جو تاکید معنوی ہے اس کے کچھ خاص الفاظ ہیں کہ اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، یہ تاکید عام طور سے یہ جملے وغیرہ میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ لفظی میں تو کوئی مشکل نہیں، لفظی میں تو خود لفظ ہی کی تکرار کر دی جاتی ہے، لیکن معنوی میں کیا ہے، کچھ الفاظ ہیں جیسا کہ نفس، عین، کل، جمی، یہ سارے۔ اقول للتوکید المعنوی الفاظ المعینہ عرفها النحاة من تتبع کلام العرب، ٹھیک ہے۔ تاکید معنوی کے لیے کچھ خاص الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، کہ جس کو بتایا ہے، ذکر کیا ہے نحات نے، کس طریقے سے، کلام عرب کے تتبع، تلاش و کوشش کرنے کے بعد کلام عرب کو پڑھا اور اس میں جو الفاظ ان کو ملے تاکید معنوی کے، ان کو ذکر کر دیا، واضح انشاءاللہ۔ ومن هذه الالفاظ، ان الفاظ میں سے کہ جو تاکید معنوی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کیا ہے، النفس والعین، ٹھیک ہے، نفس ہے، عین ہے، واضح انشاءاللہ۔ ويجب ان يضاف كل واحد من هذين الى ضمير عائد على المؤكد، لیکن یہ کہ آپ یاد رکھیں کہ نفس اور عین کے ذریعے سے تاکید ہو سکتی ہے، تاکید معنوی، مگر یہ بنا شرط کے نہیں ہے، بلکہ یہ اسی وقت نفس اور عین سے آپ تاکید معنوی کر سکتے ہیں کہ جب ان میں کیا ہو، ان یضاف، جب یہ نفس اور عین کیا کی اضافت ہو، اس کو مضاف قرار دیا جائے، کس کے لیے، ایک ضمیر کی طرف، ان دونوں میں سے ہر ایک کو ایک ضمیر کی طرف کیا ہے، اضافت کی جائے، اس کی مضاف قرار دیا جائے، اور وہ ضمیر کیا ہو، عائد علی المؤکد، کہ جو ضمیر پلٹ رہی ہے کسی طرف، مؤکد کی طرف۔ مؤکد پڑھنا ہے، یعنی کیا مطلب، بے فتح الکاف، مؤکد نہیں پڑھنا ہے، مؤکد تو یہ خود نفس ہو جائے گا، عین ہو جائے گا، ہے نہیں، مؤکد اسم فاعل، مؤکد تاکید کرنے والا، جبکہ تاکید نہیں، یہ ضمیر پلٹی کس طرح، جس کی تاکید کی گئی۔ تو دیکھیں ہم مثال میں دیکھتے ہیں، جاء الامیر نفسہ، واضح انشاءاللہ۔ دیکھیے شرط ہے، جاء فعل، الامیر فاعل، واضح انشاءاللہ، اور نفسو کیا ہے، یہ مضاف اور ہاں مضاف الیہ، اور نفسو کیا ہے، اس کی تاکید ہے، کس کے لیے، امیر کے لیے۔ اور اعراب اور تاکید کا حکم کیا ہے، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، تاکید کا حکم یہ کہ رفع نصب جر میں یہ اپنے مؤکد کا تابع ہوتا ہے، اگر مؤکد مرفوع تو یہ بھی مرفوع، تو امیر کیا ہے، مرفوع ہے، لہٰذا نفسو بھی کیا ہے، مرفوع ہوگا۔ اب دیکھیے، اب نفسو میں نفسو مضاف اور ہاں مضاف الیہ، اب یہ جو ہاں ہے، یہ ضمیر کس طرح پلٹ رہی ہے، امیر کی طرف، جو کہ مؤکد ہے، اور انشاءاللہ تو یہ شرط بھی یجب ان یضاف کل واحد من ہذین، یعنی ہذین سے مراد کون ہے، دونوں، یہ دونوں کون، یعنی تاکید یہ موقع نہیں، نفس اور عین، واجب ہے کہ ان دونوں
یعنی نفس اور عین کی اضافت ہو کس کی طرف؟ الا ضمیرین، ایک ضمیر کی طرف، اور وہ ضمیر کیا ہو؟ عائدن علی المؤکد، کی جو ضمیر پلٹ رہی کس کی طرف؟ دیکھیں نفسہ میں نفس و مضاف اور ہاں مضاف الیہ، اور یہ ہاں عائد ہے کس کی طرف؟ الامیر کی طرف، امیر کی طرف. فإن كان المؤکد مفردا كان ضمیر مفردا. اب اچھا یہ ضمیر میں مطابقت ضروری ہے. اگر یہ مؤکد مفرد ہے تو جو ضمیر آپ نفسہ یا عینہ کی اضافت کریں گے وہ ضمیر بھی کیا ہوگی؟ مفرد ہوگی. ٹھیک ہے. ولفظ التوکید مفردا ایضا، اور جو لفظ توکید ہوگا، لفظ توکید کیا ہے؟ نفس، نفوس نہیں کہیں گے، دیکھیے نفس کہیں گے. ٹھیک ہے، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی مفرد ہو. سمجھ رہے؟ اگر مؤکد مفرد ہے تو خود لفظ تاکید بھی مفرد ہو، اور جس ضمیر کی طرف یہ اضافت ہو وہ ضمیر بھی مفرد ہو. تقول، سنیے مثال، جاء علی نفسہ. یہ ساری شرائط اس میں پائے جا رہے ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیں مؤکد کون ہے، لفظ تاکید کون ہے، اور مؤکد کون ہے؟ علی نفسہ. اس مثال میں جاء علی نفسہ پوری مثال میں کون مؤکد ہے، کون مؤکد ہے؟ ٹھیک ہے. الفاظ تاکید کیا ہے؟ علی جو ہے یہ مؤکد ہے. مؤکد ہے، مؤکد مؤکد ہے. مؤکد ہے. ٹھیک ہے، مؤکد ہے جس کی تاکید کی گئی. ٹھیک ہے، آگے. اور نفسہ جو ہے یہ لفظ تاکید معنوی ہے. خود نفس، نفس تاکید معنوی ہے، یعنی مؤکد ہے، مؤکد یہ مؤکد ہے، مؤکد ہے. ٹھیک ہے، تاکید کرنے والا. اچھا، اور الفاظ؟ الفاظ نفس. ہاں، نفس جو کیا ہے الفاظ تاکید میں سے ہے. بس انشاءاللہ. اب دیکھیں آپ مثال دیکھیے، انہوں نے کہا تھا کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ نفس اگر مؤکد مفرد ہے تو کیا کہا تھا کہ جو الفاظ تاکید ہو وہ بھی مفرد ہو. علی مفرد ہے یا مثنی یا جمع؟ مفرد ہے. تو دیکھیں نفس کیا ہے؟ ہاں، نفوس نہیں کہا گیا ہے بس انشاءاللہ، یا انفس نہیں کہا گیا ہے بس انشاءاللہ. تو یہ نفس بھی جو کیا مفرد. اور کہا تھا کہ جو ضمیر ہو، ضمیر بھی کیا ہو؟ مؤکد کے مطابق ہونا چاہیے. اگر مؤکد مفرد ضمیر بھی، دیکھیں نفسہما نہیں کہا، یہ نفسہم نہیں کہا، کیونکہ ضمیر کو پلٹانا ہے علی کی طرف، اور علی مفرد ہے تو ہا بھی مفرد ہے. یہ باتیں بتانا چاہتے ہیں. اس طریقے سے وحضر بکر عینہ، ایک دم سیم وہی بات ہے. وَإِنْ كَانَ الْمُؤَكَّدُ جَمْعًا كَانَ الضَّمِيرُ هُوَ الْجَمْعُ وَلَفْظُ التَّوْكِيدِ مَجْمُوعًا أَيْضًا. یہ تمام آسان سی بات ہے کہ اگر مؤکد جو کیا ہے جمع ہوگا تو ضمیر جو ہوگی وہ بھی جمع کی ہوگی. ٹھیک ہے. ہاں، اور جو لفظ توکید ہوگا وہ بھی کیا ہے؟ جمع ہی ہوگی. جیسے تقول جاء الرجال انفسهم، چونکہ رجال جمع ہے لہذا نفس نہیں کہا، انفس کہا، جمع ہے جمع مکسر. اور اس طریقے سے جو ضمیر استعمال کی وہ مفرد کی نہیں بلکہ ہم کی ضمیر استعمال کی ہے. تو یہ ہم کی ضمیر پلٹ رہی کس کی طرف؟ الرجال کی طرف. واضح؟ کوئی مشکل؟ وحضر الکتاب اعینہم. واضح انشاءاللہ. کتاب لکھنے والے، کاتب کی جمع کتاب. واضح؟ وَإِنْ كَانَ الْمُؤَكَّدُ مُثَنًّى، اگر جو مؤکد ہے وہ مثنیٰ ہو، فَالْأَفْصَحُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ مُثَنًّى، تو افصح یہ ہے، اختیار ہمارا یہ ہے کہ یعنی صحیح عربی یہ ہے کہ کہ جو ضمیر ہو وہ بھی مثنیٰ کے لیے آئے. ٹھیک ہے. وَلَفْظُ التَّوْكِيدِ مَجْمُوعًا، اور جو لفظ توکید ہو وہ کیا ہو؟ وہ تو مثنیٰ نہیں ہے بلکہ کیا وہ بھی جمع کے لیے آئے گا. جیسے تقول حضر الرجلان انفسہما. کیا مطلب ہے؟ دیکھیے الرجلان یہ مفرد ہے مثنیٰ یا جمع؟ یہ مثنیٰ ہے. تو دیکھیں جو مؤکد ہے وہ کیا ہے؟ بولیے میرے ساتھ. مؤکد مثنیٰ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر مؤکد مثنیٰ ہے تو ضمیر کون سی آئے گی؟ کہہ رہے افصح یہ ہے کہ ضمیر بھی مثنیٰ ہے. تو دیکھیے انفسہما میں ہما کی ضمیر کیا ہے؟ مثنیٰ. چونکہ ہما کی ضمیر پلٹانا ہے رجلان کی طرف، تو رجل مرجع اگر کیا ہے؟ مثنیٰ ہے تو جو رجوع ہے جو ضمیر ہے وہ بھی کیا ہوگی؟ وہی مثنیٰ کی ہوگی. ہاں رہی بات خود لفظ تاکید کی تو اس کو مفرد نہیں بلکہ یہ جمع ہوگا. یہاں پر ایسا ہے دیکھیے الرجلان مؤکد جو کیا ہے یہ مثنیٰ ہے اور انفس جو کیا ہے جمع ہے. بس انشاءاللہ. اب عبارت دیکھیے وَإِنْ كَانَ الْمُؤَكَّدُ مُثَنًّى، اگر مؤکد مثنیٰ ہو تو افصح یہ ہے کہ ان یکون الضمیر مثنیٰ، کہ ضمیر مثنیٰ ہوگی. وَلَفْظُ التَّوْکِیدِ
مجموعہ. یہاں پہ لفظ توکید کون سا ہے؟ مجموعہ جمع. کون سی مثال؟ انفس. انفس. واضح انشاءاللہ. اس طریقے سے تقول حضر الرجل انفسهما وجاء الكاتبان اعینهما. عین کی جمع اعین. ٹھیک ہے عیون بھی آئے گا نا یہاں پہ. جی. یہ جہاں پہ جیسے انفس کی جگہ پہ نفوس بھی آ سکتا ہے. عیون کی جگہ عیون بھی آ سکتا ہے. جی بالکل. ومن الفاظ التوکید کل ومثلہ وجمیع. ٹھیک ہے کہ الفاظ توکید میں سے کیا ہے؟ کل ہے اور کل ہی کی مثال جمی ہے. یہ بھی کیا الفاظ توکید میں سے آتے ہیں. اچھا لیکن اس میں بھی شرط ہے وَيَشْتَرِطُ فِيهِمَا إِضَافَةُ كُلِّ مِنْهُمَا إِلَىٰ ضَمِيرٍ مُطَابِقٍ لِلْمُفْرَدِ. اس میں بھی شرط یہ ہے کہ مضاف ہو کسی ایسے ضمیر کی طرف کہ جو اپنے موقع کی کیا ہو؟ مطابق ہو. ٹھیک ہے جیسے جاء الجیش کلہ. ان شاء اللہ جاء الجیش. تو جیش کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ مفرد ہے. تو ہاں کی ضمیر بھی جو کیا ہے؟ مفرد ہے. ٹھیک ہے جیش مذکر ہے, ہاں کی ضمیر بھی جو کیا ہے؟ مذکر ہے. وحضر الرجال جمیعہم. الرجال دیکھیے جمع ہے تو ہم کی ضمیر جو کیا ہے؟ جمع ہے. واضح انشاءاللہ. ایک سوال جی. جیسے کہ جیش تو ایک جمعیت کے اوپر دلالت کرتی ہے, جیسے کہ قوم. جیسے اگر کہیں گے جاء القوم کلہ, جیش بھی تو اس میں جمع ہے, مطلب لفظ تو مفرد ہے لیکن اس میں جمع اس کو بولتے ہیں, اس میں جمع بولتے ہیں جیسے ناس. تو یہ جیش. ہاں مشکل نہیں ہے, ہو سکتا ہے. ہم خود ٹھیک ہے اس کا معنی یہ ہے لیکن ابھی اس پہ دیکھا جائے یعنی کیا کہتے ہیں خود لفظ کیا ہے؟ مفرد ہے نہیں. اور دیکھیے گا ومن الفاظ اجمع, اور انہی الفاظ توکید میں سے بھی اجمع بھی استعمال کیا جاتا ہے. ولا یؤقد بهذا اللفظ غالبا الا بعد لفظ کل. اور اس کے ذریعے سے تاکید نہیں کیا جاتا عام طور سے مگر لفظ کل کے بعد. ومن الغالب قوله تعالی. دیکھیں اور جیسا کہ غالباً ایسا ہوتا ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون, کہ اجمع بھی کیا ہے؟ الفاظ توکید میں سے ہے, مگر اجمع کے ذریعے سے تاکید کرنے کے لیے ضروری کیا ہے کہ اس سے پہلے کل آیا ہو. ٹھیک ہے آپ مثال میں دیکھ لیجئے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. بات واضح انشاءاللہ. ومن غیر الغالب, اچھا جو غیر غالب ہے وہ کیا؟ قول الراجز اذا ذللت الدہر ابکی اجمع. ہاں یعنی کیا مطلب؟ یہ غیر غالب یعنی کیا مطلب؟ یعنی اجمع آئے گا لیکن اس سے پہلے کیا ہے وہ کل نہیں آئے گا. کل نہیں آئے گا. اغلب یہ ہے کہ جب بھی اجمع سے تاکید کی ہوتی ہے تو اس سے پہلے کل آتا ہے. ٹھیک ہے تو اس کی مثال ہم نے آپ کو قرآن کی آیت سے دے دی. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ شعر میں تو عرب جو چیز جائز کو ناجائز کر دیتے ہیں, مشکل نہیں ہے. تو یہاں پہ کیا ہے دیکھو اذا ذللت الدہر اب کی اجمع, تو اجمع سے تاکید کیا ہے لیکن اس سے پہلے کل نہیں آیا. واضح انشاءاللہ. یہ غیر غالب ہے, غالباً ایسا نہیں ہوتا. غالباً کیا ہوتا ہے؟ غالباً یہ ہوتا ہے کہ اجمع سے اسی وقت تاکید ہوتی ہے کہ جب اس سے پہلے کل آتا ہے. وربما احتیج الى زیادۃ تقویہ فجیء بعد اجمع بالفاظ اخرى. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بہت زیادہ تقویت دینی پڑتی ہے, اپنی بات کو قوت دینی ہوتی ہے, تو اجمع کے بعد اور بھی باقی الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جیسے اقطعوا وابطعوا وابصعوا. انشاءاللہ وهذه الفاظ لا يقصد بها استقلال. یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو تاکید کے لیے ہوتے ہیں لیکن یہ مستقل طور پر خود الفاظ تاکید میں سے نہیں ہے. اور انشاءاللہ بلکہ یہ کل اور جمی اجمع وغیرہ کے ساتھ آئیں گے تب جا کے یہ تاکید کا معنی دیتے ہیں. نحو جاء القوم اجمعون اقطعون ابطعون ابصعون واللہ اعلم. اور انشاءاللہ یعنی کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو الفاظ ہیں اقطع ابطع اصبصا یہ بھی تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں مگر یہ مستقل نہیں. مستقل دیکھو مستقل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے کل نفس جمی یہ سب کیا تھے؟ مستقل تھے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے تاکید کرنے کے لیے. لیکن یہ ابتا اور ابسا وغیرہ یہ جب تک کہ اس سے پہلے اجمع نہ آ جائے تو یہ کیا ہے؟ تاکید نہیں کر سکتے. گویا کہ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ تاکید تو کرتے ہیں مگر کیا ہے؟ اب جمی وغیرہ کے سہارے کے ذریعے سے, یعنی مستقل کے مقابلے میں غیر مستقل ہے.
اچھا آج کل ہم لوگ یہ کر رہے ہیں تدریب علی الاعراب نہیں پڑھ رہے ہیں. یہ پڑھنا چاہیے تھا نہیں پڑھنا چاہیے تھا؟ پڑھنا چاہیے تھا. پڑھنا چاہیے, ضروری ہے یہ, میں چھوڑ دے رہا تھا. سنیے تدریب علی الاعراب, دیکھتے ہیں یہ جملہ کیا ہے. اعرب جمل آتیہ, حالانکہ یہ آپ کو پڑھنا تھا. قرأت الکتاب کلہ, یہ ایک جملہ ہے, اس کا اعراب کیسے کریں گے؟ تو قرأ فعل ماضی مبنی علی الفتح مقدر الآخر فی منع من ظہور اشتغال المحل بالسکون العارض لدفع کراہۃ توالی اربع متحرکات فیما ہوا کالکلمۃ الواحدہ. بات ان شاء اللہ بات سمجھ آ رہی نہیں آئی؟ کہہ رہے کہ قرأتو فعل ماضی مبنی علی السکون ہے. تو عام طور سے جو مشہور ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ الاتصال ہی بضمیر رفع المتحرک, لیکن یہاں پر جو اجرومیہ ہم لوگوں نے پڑھی ہے تو اس میں یہی پڑھا تھا کہ یہاں پر کیا ہے, توالی 4 حرکات کا جمع ہونا کیا ہے یہ, ہاں یہ صحیح نہیں ہے یہاں پر. اس وجہ سے اس کو دور کرنے کے لیے کیا کیا گیا, اس کو یہاں پر کسرہ کر دیا گیا, اس کو ساکن کر دیا گیا حمزہ کو. بات ان شاء اللہ تو یہ بات ہے. اور تا جو کیا ہے, وتا ضمیر متکلم فاعل, قرأتو میں جو تا ہے ضمیر متکلم فاعل ہے مبنی علی الضم فی محل رفع, ٹھیک ہے, فاعل ہے. والکتابہ یہ کیا ہے, مفعول به منصوب علامۃ نصبہ الفتحۃ الظاہرہ. وکلا توکید للکتاب, کلا کیا ہے, توکید ہے کتاب کے لیے. وہ توکید المنصوب منصوب, اور جو منصوب کی تو اگر مؤکد منصوب تو یہ بھی منصوب پڑھ چکے ہیں. پھر وہ مضاف ہے اور ہاں جو ہے کیا ہے مضاف الیہ ہے. میرے خیال سے بات تو ایک ہی ہے, آپ پڑھیں گے تو حل ہو جائے گا. ہم ذرا سا یہ پڑھتے ہیں البدل و حکم. آپ اگر اس کو پڑھیں مطالعہ کریں گے نا گھر پہ جا کے تو کوئی نئی چیز نہیں ملے گی, سب وہی پرانی جو پڑھ چکے ہیں ہم. کوشش کیجیے اس کو پڑھیں گے, اس سے وہ آئے گی, مطلب اعراب کرنے کا طریقہ آئے گا. البدل و حکم, ہمیں یعنی توابع میں سے ایک تابع یہ کیا ہے, بدل بھی کیا ہے تابع ہوتا ہے. قال اذا ابدل اسم من اسم او فعل من فعل تبعه فی جمیع اعرابه. ٹھیک ہے, اگر کبھی کوئی اسم کا بدل قرار پائے یا کوئی فعل کا بدل قرار پائے تو یہ تمام اعراب میں وہ جو اسم بدل قرار پائے اپنے مبدل من کا کیا ہوتا ہے, وہ تابع ہوتا ہے. یعنی کیا مطلب, یعنی جو اعراب مبدل من کا ہوگا وہی اعراب کیا ہوتا ہے, بدل کا بھی ہوتا ہے. واضح انشاءاللہ جی. اس کی جو عام طور سے مثال دی جاتی ہے, جاء علی امیر المؤمنین. ٹھیک ہے, جاء علی, تو یہ جہاں فعل, علی فاعل, اور امیر المؤمنین کیا ہے, بدل من المؤمنین ہے, بن علی ہے. یعنی کیا مطلب, یعنی یہ کہ جو علی ہے وہی امیر المؤمنین ہے. اور انشاءاللہ سنیے گا. اقول البدل معناه فی اللغہ العوض. بدل کا معنی جہاں تک لغت ڈکشنری کی بات ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, عوض کا مطلب ہوتا ہے, بدلہ. عام طور سے ہوتا ہے نا کہ میں آپ کو یہ کتاب دوں گا عوض میں کس کے, اس کتاب کے, بدل میں اس کتاب کے, کہ آپ مجھے یہ کتاب دیجئے میں آپ کو یہ کتاب دوں گا. انشاءاللہ یہ تقول استبدل تو قضا بے قضا. آپ عام طور سے استعمال کرتے ہیں کہ میں نے اپنے فلاں چیز کو بدل دیا کس سے, اس سے, یعنی اپنی کتاب کو اس کی کتاب کے بدلے میں کیا ہے تبدیل کر دیا ہوتا ہے. وہ ابدل تو قضا من قضا, میں نے بدل دیا فلاں چیز کو فلاں سے, ہوتا ہے استعمال میں. ترید انکا استعزته منه, یعنی آج آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے اس سے عوض کر لیا, یعنی کیا اپنی چیز اسے دے دی اور اس کی چیز خود لے لی, ہے نہیں. تو یہ تو بہرحال ڈکشنری لغت میں معنی ہے. بدل کا اصطلاحی معنی کیا ہے نحو میں, وہ یہ ہے کہ التابع المقصود بالحکم بلا واسطہ. وہ تابع نہ بدل وہ تابع ہوتا ہے کہ جو مقصود بالحکم ہوتا ہے, یعنی جس پر حکم لگانا آپ کا مقصد ہوتا ہے لیکن بلا واسطہ, اس کی کوئی واسطے کی اس میں ضرورت نہیں پڑتی ہے. ٹھیک ہے, المقصود بالحکم بلا واسطہ. دیکھیں نا, آپ جب کہتے ہیں جاء علی امیر المؤمنین, تو آپ امیر المؤمنین پر بھی کیا کرتے ہیں, حکم لگاتے ہیں آنے کا, مگر کیا ہے یہ بلا واسطے, یعنی آپ کو اس واسطے کی ضرورت نہیں پڑی, بلکہ کیا ہے علی کے ذریعے سے ہی حکم لگا دیا کہ اس پر کوئی مطلب واو اور اس طرح کی چیزوں کی ضرورت آپ کو یہاں پر. وَحُكْمُهُ أَنَّهُ يَتْبَعُ الْمُبْدَلَ مِنْهُ فِي إِعْرَابِهِ. بہت آسان سی بات ہے کہ اس کا حکم کیا ہے. حکم یہ ہے کہ یہ بدل اپنے مبدل من کا کیا ہوتا ہے, یہ تابع ہوتا ہے اعراب میں. ٹھیک ہے, یعنی کیا مطلب, یعنی جو اعراب مبدل من کا ہوگا وہی اعراب کیا ہوگا, بدل کا بھی ہوگا. ٹھیک ہے,
جو اعراب علیون کا ہے اس میں وہی اعراب امیر المومنین کا ہے. آپ امیر المومنین نہیں کہیں گے. جہاں علیون امیر المومنین یا امیر المومنین کوئی کہہ رہا ہے تو غلط کہہ رہا ہے. جہاں علیون امیر المومنین. سنیے گا. الا معنی انہ ان کان بدل من مرفوع، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ مطلب بدل تابع ہوتا ہے مبدل من کا اعراب میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر مبدل من جو ہے مرفوع ہے تو بدل بھی مرفوع، مبدل من منصوب بدل بھی منصوب، مبدل من مجرور تو بدل بھی مجرور. یہ الا معنی انہ ان کان المبدل مرفوعا کان البدل مرفوعا، یہ معنی ہے. اگر مبدل من مرفوع ہوگا تو بدل بھی مرفوع. نہ حضر ابراہیم و ابو کا. ٹھیک ہے، دیکھیے آپ مثال سنیے. حضر ابراہیم و ابو کا، آیا ابراہیم تمہارا باپ. بات انشاءاللہ. تو جو ابو کا ہے وہی ابراہیم ہے کہ نہیں؟ تو کوئی فرق نہیں ہے. تب یار آپ کیا کریں گے؟ حضرہ فعل، ٹھیک ہے، ابراہیم و فاعل، اور ابو کیا ہے؟ بدل من ابراہیم. ٹھیک ہے. اور تو جو اعراب مبدل من کا وہی اعراب اس کا ہے. اب ابراہیم و فاعل کی وجہ مرفوع تھا، یہ بھی مرفوع ہوگا. وہ ہوا مضاف اور کاف محل مجرور مضاف الیہ. واضح انشاءاللہ. جی. وہ ان کا نہیں بس یہ مضاف ہوگا. ابھی پڑھا نا ہم نے اوپر نفسہ میں کیا پڑھا تھا؟ کون تھا وہ؟ صرف نفس تھا. صرف نفس تھا. وَإِنْ كَانَ الْمُبْدَلْ مِنْهُ مَنْصُوبًا كَانَ الْبَدْلُ منصوبا. اگر مبدل بھی منصوب تو بدل بھی منصوب ہوگا. نہ ہو قابل تو ابراہیم اخا کا، جب آپ کے بھائی کا نام کیا ہو؟ ابراہیم ہو. واضح انشاءاللہ. تو جو ابراہیم ہے وہی آپ کا بھائی بھی ہے. تو اعراب ایک ہوگا. ٹھیک ہے، دیکھیں تو یہاں پر اعراب ایک ہوگا. اور اخا کا کیوں مطلب یہ حالت نصب میں ہے. حالت نصب میں چونکہ یہ وہ ہے نا اسماء خمسہ میں سے ہے. حالت نصب میں الف کے ساتھ ہوتا ہے. وَإِنْ كَانَ مخفوظا، اگر مبدل بھی مجرور ہوگا تو کان البدل مخفوظا، تو جو بدل ہے وہ بھی کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. نحو اعجبتنی اخلاق محمد خالقہ. دیکھیں محمدن سے یہ خالقہ، خالق کیا ہے؟ بدل ہے کس سے؟ محمدن کا. تو محمدن جو کہ مجرور ہے لہذا خالق بھی مجرور ہوا ہے. یہ بتانا چاہتے ہیں. وَإِنْ كَانَ الْبَدْلُ مَجْزُومًا كَانَ الْبَدْلُ مَجْزُومًا. نحو مَن يَشْكُرْ ربہ یسجد لہو یفوز. ٹھیک ہے، کہ جو بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اس پر سجدہ کرتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیں من یشکر، ٹھیک ہے، یہ یسجد لہو جو کیا ہے؟ یہ بدل ہے کس کے؟ من یشکر کا ہے نہیں. یشکر من یشکر ربہ یسجد لہو یفوز. اور انشاءاللہ یہ یفوز یسجد کا کہہ لیجیے بدل ہے، ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَ الْمُبْدَلْ مِنْهُ مَجْزُومًا كَانَ الْبَدْلُ مَجْزُومًا. یہ شاید صحیح کیا ہوگا؟ شاید یفوز جو ہے کیا ہے؟ یہ یسجد کا بدل ہے. ٹھیک ہے. چونکہ دیکھیں من جو کیا ہے؟ من یشکر، یہ تو یعنی شرط ہے، شرط کی وجہ سے کیا مجزوم ہے. اور یسجد لہو جواب شرط ہے، مجزوم ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یفوز جو کیا ہے؟ یہ مجزوم ہے بدل کی وجہ سے. انشاءاللہ. تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ یہ یعنی چاروں اعراب میں کیا ہوتا ہے؟ بدل اپنے مبدل من کا تابع ہوتا ہے. رفع، نصب، جر، جزم، ہر ایک میں. انشاءاللہ. انواع البدل رہندے کافی ہے، یہ پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.